آپ سب نے دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا. آج کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا. میں اور آپ سب واپس جائیں گے نا, ہمارے پاس گھر ہوگا, بستر تیار ہوگا, کوئی کمبل بھی ہوگا, کوئی تکیہ بھی انتظار کر رہا ہوگا. مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو آج سردی کی رات بغیر کمبل اور بغیر تکیے کے کھلے آسمان تلے سوئیں گے. ہیں ہم سب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر واش روم کے ذریعے اپنا استنجا وغیرہ خود کر لیتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جن کو پیشاب کرنے کے لیے بھی نالی لگائی جاتی ہے؟ ان کی تکلیف کا پتہ ہے. ڈائلسس کے مریض سے ملو تو وہ تھوڑا سا پانی بھی پیتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ پانی پیوں گا تو اس کا حال کیا ہوگا. جتنا پانی چاہیے ہم پی لیتے ہیں. اللہ کی کس کس نعمت کو گنواؤں میں؟ ذرا سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں, سب آنکھیں بند کریں. کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اندھیرا نظر آ رہا ہے. اب آنکھیں کھول دیجئے. سب نظر آنے لگ گیا ہیں. تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا تھا نا, جو نابینا ہوتا ہے نا اس کو صرف یہی نظر آتا ہے. ساری زندگی یہی نظر آتا ہے. کبھی ان آنکھوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ نے اندھا نہیں بنایا, اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا, اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں نا, ایک گردے والے پیدا ہوتے ہیں, دل میں سوراخ ہوتے ہیں. کیسی کیسی بیماری آج تو ہم سن رہے ہیں. کب شکر ادا کرو گے؟ اتنی رب کی نعمتیں. میں ایک واقعہ کئی بار پہلے بھی بیان کیا. میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, ان کے والد صاحب سے ملنے گیا. اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, اب تو انتقال ہو گیا. لیکن جب وہ بیمار تھے نا تو میں ان کے گھر پہ گیا ان سے ملنے. اب یقین کریں میں نے زندگی میں پہلی بار وہ بیماری سنی تھی. پہلی بار پتہ چلا کہ یار ہم پر اللہ کے اور کتنے احسان ہیں. ان کو پتہ ہے پرابلم کیا ہوا تھا؟ ان کے سر پر ایک فالج کا اٹیک ہوا تھا, جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے ہمارا پورا جو سر ہے نا, دماغ, اس کے ہر حصے میں کوئی کام رکھا ہے. یہ میں جو ہاتھ ہلا رہا ہوں نا, مثال دے رہا ہوں, دماغ کا کوئی حصہ ہے جو اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے, کوئی حصہ ہے جو میری زبان کو کنٹرول کر رہا ہے, کوئی ایک حصہ ہے جو میرے اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے. پورے باڈی کو کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے. تو ان کے دماغ میں کوئی ایک ایسا حصہ ڈیمیج ہو گیا کہ اب دیکھیں ذرا غور سے سمجھیے گا میری بات. میں اور آپ جب بھی کوئی پانی پیتے ہیں, نوالا رکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ میں رکھتے ہیں نا. اندر کیسے جاتا ہے؟ یہ کرتے ہیں پھر اندر جاتا ہے نا, تھوڑا سا پش دیتے ہیں, اندر جاتا ہے, حلق سے نیچے اترتا ہے. ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ پانی یا کھانا زبان پہ رکھ دیں, وہ گلے سے نیچے اترنے والا جو آرڈر ہے نا, دماغ کا جو حصہ دیتا ہے وہ سن ہو گیا تھا. میں شاید سمجھا نہیں پا رہا, آپ حیران ہو جاؤ گے. میری پہلی بار پتا چلا. یہ میں پانی ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی اندر کیسے گیا؟ منہ تک تو میں لے گیا, اندر جانے کے لیے میرے حلق سے میں نے ایک تھوڑا سا منہ سے پش دیا, وہ اندر گیا. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی کھاتے ہو نا. یہ جو حلق سے نیچے اترنا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جو حلق کو آرڈر دیتا ہے کہ اب تمہارے منہ میں کھانا آ چکا ہے, اب اس کو اندر لے جاؤ. ان کی زبان پر کھانا پڑا رہتا تھا, پانی پڑا رہتا تھا, دماغ آرڈر نہیں دیتا تھا کہ اندر جائے. اللہ نے اربوں, کروڑ پتی پارٹی نہیں تھی, اربوں پتی پارٹی, کہتے سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا. میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ بولا کوئی حل نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد اگر رب نے چاہا تو یا تو یہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا, یا دماغ کے دوسرے حصے کو اللہ کریم یہ طاقت دے گا کہ وہ حلق سے نیچے اتارنا شروع کرے گا. اچھا میں تو دعا کر کے باہر آ گیا. میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا کیا سسٹم فٹ ہے, اور ہم جیسے چاہتے کھاتے پیتے, اندر بھی چلا جاتا ہے, فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اس پر کب شکر ادا کرو گے؟ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نہ شکری نہیں, شکر گزار بنو. اللہ نے بہت دیا ہے, کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. صدیق اکبر کے پاس کچھ نہیں تھا. جبریل امین نے پوچھا کیا رب سے راضی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں. آپ بھی تو بولو میں اپنے رب سے راضی ہوں. اے اللہ تیرا بہت احسان, مالک تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, تو شکر ادا کرتا ہے نا اس کا ویسی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو کرے شکر, وہ اور عطا کرتا رہے گا. نہ شکری کرو گے اور برباد ہوتے رہو گے. ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے دیکھا ہے شکر گزار کا بڑھتا ہی رہتا ہے. یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیری مہربانی, مولا سب سے اچھا رکھا تو نے, وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. جو نہ شکری کرتا ہے اس کا ویسے ہی ضائع ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد صدیق اکبر کے فیضان سے شکر گزار بندے بنیں گے انشاءاللہ. اسی واقعے سے تیسرا بدری پھول,
بڑا اہم مدنی پھول. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ پیسے اچھے تھے ان دنوں، ہاتھ میں پیسہ تھا، میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ارے بھائی بڑے ٹائم سے سوچا ہوا تھا پیسے آئیں تو یہ والا کام کرنا ہے، یہ والا ارمان پورا کرنا ہے، معاذ اللہ یہ والا گناہ کرنا ہے. یعنی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار پیسے آئیں تو میں یہ والی غلط کام کروں. وہ پیسے آتے تھے تو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. رب ہمیں مال دے دے، رب ہمیں پیسے دے دے. آپ دیکھ لیں نارملی بدقسمتی سے بندہ غریب تھا تو مسجد میں آتا تھا، بندہ غریب تھا تو قافلوں میں جاتا تھا، بندہ غریب تھا تو نیکی کے کام میں نظر آتا تھا. ذرا سا پیسہ آیا مسجد سے دور، نمازوں سے دور، نیکی سے دور. یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہی چاہیے کہ وہ رب عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں. یا اللہ تیری مہربانی مجھ جیسے ناکاروں کو اتنی نعمتیں. مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بے وقوفی ہے. چوتھی بات، ایک ہی واقعے سے دیکھو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. صحابہ کا کمپٹیشن کیا تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ مال میں آگے بڑھنا ہے. اس کا گھر میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے میرا، اس سے اچھی گھڑی ہونی چاہیے، اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے. کسی کو دیکھا ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ارے کب تک مقابلہ کرو گے؟ لوگوں کا بڑا گھر دیکھتے ہو اپنا چھوٹا گھر برا لگنے لگ جاتا ہے. نہ کرو ایسا. اگر زندگی سکھ والی گزارنی ہے نا تو ایک فارمولا یاد کر لو آج. زندگی اگر سکون والی گزارنی ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. یار کسی لینڈ کروزر والے کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے میری گاڑی کب آئے گی. کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا میں تہجد گزار کب بنوں گا. کسی مفتی کو دیکھ کر، عالم کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ عالم دین بن گئے، ان کی تو فضیلت پہ حدیث ہے، میں کیوں نہیں بنا. کسی جنت کی طرف جانے والے کو دیکھ کر کیوں دل میں خیال نہیں آتا؟ دنیا والے کو دیکھ کر، مال والے کو دیکھ کر خیال آتا ہے. سمجھو ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. ہمیں تھوڑے دنوں میں دنیا سے چلے جانا ہے. اب کتنا جیئیں گے بھائی، کبھی بھی چلے جائیں گے. تو جب جہاں جانا ہے نا وہاں کام پیسے نہیں آنے، وہاں نیکیاں کام آنی ہیں، وہاں اعمال کام آنے ہیں. تو نیک عمل کرنے والے کو دیکھ کر کمپٹیشن کرو نا، کون منع کرتا ہے؟